السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارا تشکیل پاکستان کا چوتھا لیکچر ہے، آخری لیکچر ہے۔ یہ پیراگراف آپ کے سامنے ہے کہ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا، اور 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا۔ تو یہ پیراگراف بھی اہم تھا۔ پہلے آپ کو پیراگراف کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اس کا آپ کو سباق دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی سیاق و سباق دیکھیے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے اور انگریزوں کی آمد سے ان کے زوال کی تکمیل ہوئی۔ مسلمانوں کے سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اقبال نے مغرب و مشرق کا موازنہ کیا اور اپنا فلسفہ پیش کیا۔ بعد ازاں تقسیم بنگال ہوئی، پھر اس کی تنسیخ ہوئی اور 1935 کے نئے انڈیا ایکٹ کے مطابق کانگریس وزارتیں آئیں اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آخر کار 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ پیراگراف ہے، تشریح میں کرتا ہوں اور آپ نے اب نوٹ کرنا ہے تشریح کو، کہ تشریح طلب عبارت اب ہم نے شروع کرنا ہے کہ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں سر سید نے بصیرت اور دور اندیشی یعنی عقل مندی، اپنی ذہانت سے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں سے روشناس کروایا۔ کیونکہ مسلمان انگریزوں کی حکومت اور علوم سے بہت زیادہ متنفر ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1857 میں ہونے والی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو برصغیر پر غلبہ ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنایا۔ چونکہ جب انگریز برصغیر میں آئے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انگریز جب برصغیر میں آئے تو اس وقت حکمران جو تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے انگریزوں کو ہمیشہ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری وجہ مذہبی تعصب پرستی بھی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، جس سے انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ جو ہی انگریز برصغیر پر مکمل طور پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ تمام بڑے عہدوں سے انہیں ہٹا دیا گیا، جائیدادیں ان کی ضبط کر لیں، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمانوں کا سب سے اہم یعنی ان کا روح رواں مذہب اسلام تھا، لہٰذا انگریزوں نے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انگریزوں نے مدارس میں عربی اور فارسی کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں سرکاری جو درجہ تھا وہ فارسی کو زبان کو حاصل تھا، اور اس کی جگہ انگریزی زبان جو تھی وہ سرکاری زبان بنا دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں مسلمان اساتذہ کی جگہ بہت کم کر دی گئی، اور انگریزوں کی بے حسی اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو نماز جمعہ بھی ادا کرنے سے روک دیا۔ عیسائیت کی بھرپور جو ہے وہ تبلیغ شروع ہو گئی اور حمایت شروع ہو گئی، اور لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کو جو ہے وہ فروغ دینا شروع کر دیا، اور یہ معاملات جو تھے یہ چلتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ انتہائی پریشان ہوئے۔ اس نظام تعلیم کے لارڈ مکالے کا جو نظام تعلیم تھا، اس نظام تعلیم کا مقصد میں ایسے مسلمان پیدا کرنا جو اپنی نسل
اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں مگر ذہنی طور پر وہ انگریز ہوں، ایسا بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ معاملات چل رہے تھے۔ اب چنانچہ سر سید نے پرانے رسم و رواج کو پسند کرنے والے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی اہمیت باور کرائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو واشگاف الفاظ میں کہا کہ انگریزی تعلیم کے حصول کے بغیر دیگر اقوام کی برابری اور مقابلہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ سر سید نے پوری کوشش کی کہ مسلمان جدید مغربی علوم حاصل کریں، نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ یہ وقت اور حالات کی ضرورت تھی۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری کیا، جس میں اخلاقی، معاشرتی اور اصلاحی مضامین وہ تحریر کیے گئے۔ اس کے علاوہ سر سید نے مذہبی تصانیف بھی تحریر کیں، جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام ایک دائمی اور مستقل مذہب ہے۔ ان کی تعلیمات جو عقل کے اصولوں کے مطابق تھی۔ قرآن و حدیث کے تمام احکامات و فرامین عقل کے معیارات پر جانچنا شروع کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مجھے یہاں پر یاد آ گیا۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے اپنی عقل اور فہم کو کافی خیال کیا اس نے غلطی کی اور گمراہ ہوا۔ سر سید کے جدید تعلیم کے اصول پر بھرپور زور دیا اور ان کی کوششوں سے 18 جنوری 1877 کو ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں، اور جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا تو ایک انگریز حاکم لارڈ لیٹن کے ہاتھوں ہوا۔ یہ کالج کم و بیش 30 سال تک مسلمانوں کی جدید تعلیمی ضروریات پوری کرتا رہا۔ تو یہ جانتے ہیں آپ کہ یہ بہت ضروری تھا اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی کہ ان کو جدید تعلیم سے راستہ کیا جائے۔ تو سر سید نے یہی کوشش کی کہ مسلمان جب تک انگریزوں کی زبان نہیں سمجھیں گے، ان کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، تو کس طرح ان کی باتوں کو سمجھ پائیں گے، کس طرح ان سے ایگریمنٹ سائن کیے جائیں گے، کس طرح ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ اب اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ایک اور اقتباس دیکھیے کہ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ سر سید کہتے ہیں، یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کو بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، محال ہے، اور دونوں میں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی بھی تھی۔ اب اس کے سیاق و سباق کی جانب چلتے ہیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کا سیاق و سباق دیکھیے کہ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہو چکے تھے۔ انگریزوں کی آمد سے ان کے زوال کی تکمیل ہوئی۔ مسلمانوں کے سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، اور جنہوں نے 15 سال مسلمانوں کو مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ پہلے بھی بتایا ہے، انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ جی سیاق و سباق کا بقیہ حصہ۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف کہتے ہیں، اقبال نے مغرب اور مشرق کا موازنہ کیا اور اپنا فلسفہ پیش کیا۔ بعد ازاں تقسیم بنگال ہوئی، پھر اس کی تنسیخ ہو گئی۔ 1935 کے نئے انڈیا ایکٹ کے مطابق کانگریسی وزارتیں آئیں اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آخر کار 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ جی عزیز طلباء، تشریح نوٹ کیجیے گا، تشریح کی جانب چلتے ہیں۔
تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح، کہ ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت کی، اس کی جگہ بھاشا زبان جو تھی وہ لے آئے۔ برصغیر میں مسلمانوں کو دو بڑی قومیں جو تھیں ان کی مزاحمت کا سامنا کرنا تھا۔ پہلی قوم انگریز تھی جس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور انہوں نے مسلمانوں کو بے حد ظلم کا نشانہ بنایا، یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف ہندو تھے جن کی بے وفائی اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ان کا کام تھا۔ ہندو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مفاد پرست قوم ہے۔ ہندوؤں کی جبلی مفاد پرستی تھی کہ وہ کٹھن حالات میں مسلمانوں کو چھوڑ گئے، اور ہندوؤں کی شاطرانہ چالوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ان کی ذہنیت جو ہے، آپ جانتے ہیں ہندوؤں کی مکارانہ ذہنیت ہے، جو اس وقت کھل کے سامنے آ گئی جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو کی بھرپور مخالفت کی اور اردو زبان کو مٹانے کے لیے جان تک کی بازی لگا دی۔ یہ فیصلہ اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ بھاشا زبان رائج کی۔ زبان کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو اردو زبان کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کا مذہبی سرمایہ اسی زبان میں ہے۔ اردو اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ برصغیر میں اولیاء اللہ نے دعوت تبلیغ کے لیے اردو کو ذریعہ بنایا، اور اسلامی علوم کا سرمایہ جتنا اردو زبان میں ہے کسی اور زبان میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہندوؤں کی تعصب نظری کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ مسلمان اپنے مذہب اسلام سے وہ چاہتے تھے کہ مذہب اسلام سے یہ دور ہو جائیں، مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور مسلمانوں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ چنانچہ سر سید احمد خان جیسے صاحب بصیرت لوگ، دور اندیش، انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم پر زور دیا۔ سر سید نے اندازہ کر لیا کہ اب ہندو اور مسلمان بحیثیت قوم اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں قوموں کو جو ہے وہ علیحدہ ہونا ہے۔ تو 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی بنیاد مسٹر برطانوی حکومت کے ایک رکن تھے، مسٹر ایو ہیوم نامی ایک رکن انہوں نے رکھی تھی۔ اس جماعت کا مقصد ہندوستانی باشندوں کو سیاسی حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ ابتدا میں اس جماعت کو انگریزوں کی سرپرستی حاصل رہی، لیکن بعد میں حکومت اور اس جماعت کے مابین اختلافات پیدا ہوئے اور ہندوؤں کی یہ نمائندہ جماعت جو تھی وہ بن گئی۔ چنانچہ سر سید احمد خان جیسے عقل مند اور دور اندیش انسان جو بڑے انسانیت ہمدرد تھے، ان حالات میں مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ ہندوؤں نے تعصب سے کام لینا شروع کیا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو زہر تھا وہ اگلنا شروع کر دیا۔ سر سید نے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت جو تھا، سر سید نے ایک موقع پر کہا کہ ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت موضوع نہیں، کیونکہ جمہوریت میں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے۔ چونکہ مسلمان اقلیت میں تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس طریقے انتخاب میں ناکامی ہوگی، انہیں کوئی مقام بھی نہیں ملے گا۔ دراصل جمہوریت منتخب پارٹی کی رائے ہی معتبر ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس سے منع کر دیا۔ تو عزیز طلباء، یہ پیراگراف تھا جس کی تشریح کی ہے۔ اب ایک اور پیراگراف ہے جو میری نظر میں انتہائی اہم ہے، اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پیراگراف رکھتے ہیں، سیاق و سباق اس کا بھی یہی ہوگا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا لیکچر اختتام پہ پہنچ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک اور پیراگراف دیکھیے۔ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعہ کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ نیز توحید الہی، توحید انسانی پرتوفکن ہوتی ہے، اور دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی مکمل تقلید، صوم قرآن کا مطالعہ
اور اس کی تعلیمات کی پیروی، چہارم رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرأت کی راہ اختیار کرنا۔ اب اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں، سیاق و سباق وہی ہوگا۔ جی عزیز طلباء، اس کی تشریح دیکھیے، نوٹ کیجئے گا، دھیان سے سنیے۔ جس طرح میں آپ کو پہلے بھی تشریح کرنا سکھاتا ہوں اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ تشریح طلب اقتباس میں اقبال کے فلسفے کو واضح کیا گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی اور مرد مسلمان پر محیط ہے۔ یہ انسان کو ایک عام انسان سے کامل انسان اور بہتر انسان بنا دیتا ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے یہ انسان جو ہے یہ ایک تو تنہا نہیں رہ سکتا۔ یہ انسان ایک دوسرے سے محبت، اخلاص، پیار اور محبت کے علاوہ اس کی زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اقبال کا مرد مسلمان خودی کا پاسباں اور اطاعت الہی اور ضبط نفس جیسے اوصاف حمیدہ سے مزین ہے۔ خودی اس کیفیت کا نام ہے جس پر انسان اپنے آپ کو پہچان کر اور اخلاق و کردار جیسی بلند صفات سے بہرہ مند ہو کر فائز ہوتا ہے۔ خودی کو خودداری سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ خوددار وہ ہے جو دست سوال دراز نہ کرے، جبکہ خودی کے عہدے پر فائز وہ ہے جسے کوئی دینے کی جرأت نہ کرے۔ یہ منازل انسان اپنے آپ کو پہچان کر طے کر سکتا ہے۔ تو اکثر یہ باتیں صوفیاء اکرام کے مقولوں میں ملتی ہیں۔ جس طرح ایک صوفی اکرام کا مقولہ ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو خود ہی انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے انسان مذہب کا محتاج ہے۔ اقبال نے جن 4 چیزوں پر زور دیا ہے ان میں سے ایک توحید ہے۔ توحید کا پیروکار کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے، وہ دوسروں کے آگے جھکنے کے بجائے صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اور دراصل توحید ایمان کی بنیاد ہے جس پر کامل ایمان کی عمارت قائم ہے۔ اس سے انسان بہادر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے غالباً، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جن کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول کی الفت، ان کی تقلید ہے اور محبت ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید، ان کی محبت، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی آپ سے محبت کا اظہار تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم ان کے احکامات پر عمل کریں گے، پیروی کریں گے۔ یہ چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے انسان دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معترف غیر مسلم بھی تھے۔ ایک انگریز مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر متمکن کیا ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور بھی اہم ہے، یہ جزو ایمانی بھی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر آپ جانتے ہیں، بہت عام شعر ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن کا مطالعہ انسان کو جدت و افکار اور عمل جدت پر جو ہے وہ کردار عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعہ کے بارے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ مگر اتنا ضرور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک غیر مسلم جرنیل تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے کہ نہیں، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کا مطالعہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ غیر مسلم جرنیل نے کہا ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسانیت کی فلاح کے تمام اصول اس میں موجود ہیں۔ رجائیت یعنی مثبت سوچ انسان کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکال کر امید کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ تو اسلام میں مایوسی
کفر کو کہا جاتا ہے۔ اس انسان کی دین اور دنیا کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن، کیونکہ یہ انسان کی دین اور دنیا کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اگر بندہ قرآن پر عمل نہ کرے۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کرے گا تو دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں۔ ادھر ایک مجھے یاد آ گیا، اقبال نے جو چیزیں بتائیں ان میں اقبال کے شعر بھی بڑے خوبصورت ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یعنی ہم نے پیوستہ بھی رہنا ہے، جڑے بھی رہنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ ہماری تباہی صرف اسی صورت میں ہے اگر ہم اللہ کے قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں گے، رسول اللہ کی زندگی کے ان کے طریقوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی ہے، نہیں تو ہمارے لیے کامیابی کے راستے کھلے ہیں اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہمارا پیراگراف ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں، میرا خیال ہے آپ کا یہ مکمل ہو گیا ہے۔ جو اہم پیراگراف تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آج ہم اس سبق کو مکمل کر چکے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔